ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی قومیں ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ اس سے پہلے جو تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں رہنا، اور پھر مصر چھوڑ کر کے مدین جانا، اور پھر مدین سے شادی کے بعد دوبارہ مصر میں آنا، فرعون سے مقابلہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا تذکرہ تھا۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ کتاب سے مراد وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی تورات، جس میں فرائض، حدود اور احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے تورات کو نازل کیا اس نے سوا اس بستی کے جس کے لوگوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا، روئے زمین پر اور کسی قوم کے اوپر، کسی امت پر عذاب نہیں بھیجا۔ یعنی تورات اترنے کے بعد میں یہ جو بندر بنائے گئے تھے، ان کے علاوہ کسی اور امت کو اللہ نے پھر ہلاک نہیں فرمایا۔ تو یہاں پہ ذکر کیا ہم نے کتاب عطا کی بعد اس کے کہ اگلی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، یعنی اس سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، یہ دیگر جو قومیں تھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ابھی جو توریت عطا کی گئی اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو آنکھیں کھول دیں۔ اللہ نے واضح احکام بیان فرمائے، ہدایت کا سامان ذکر کیا، رحمت بنا کر کے بھیجا، کس کے لیے؟ جو نصیحت مانے ان کے لیے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر بڑی واضح دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا بھی اسے پتہ چل رہا ہے۔ تو دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر فرعون کے ڈوبنے تک پورے حالات بیان فرما دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کو بھی بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو مناظرہ ہوا اس کو بھی آپ نے بیان کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ تمام باتیں بیان کر دی جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں، اور آپ امی ہیں، یعنی آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، آپ نے توریت کی تلاوت بھی ان لوگوں کے مطابق نہیں فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اہل کتاب کے یہاں بیٹھنے والے بھی نہیں تھے۔ تین ہی راستے تھے، تینوں راستے بند ہو گئے۔ ایک تو آپ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ان علماء کے پاس بیٹھے نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ امی ہیں، آپ نے توریت کو پڑھا نہیں۔ اس کے باوجود بھی سارے واقعات صحیح بیان کر دیے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعات اللہ نے آپ کو بتائے ہیں اور وحی کے ذریعے بتائے ہیں، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی روشن دلیل ہو گئی۔ تو یہ رب کا کرم دیکھو کہ آپ کو امی بنایا۔ اگر آپ امی نہیں ہوتے تو لوگ کہتے کہ وہ کتاب میں پڑھ کے انہوں نے بتایا ہوگا، یا آپ علماء کے پاس، اہل کتاب کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہتے ان سے سیکھ کر کے بتا رہے ہیں، اور ان کے زمانے میں تو آپ تھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر کے بتا دیا کہ میرا محبوب جب امی ہے، کتاب پڑھا نہیں، اہل کتاب کے پاس بیٹھا نہیں، اور میرا محبوب اس زمانے میں تھا نہیں، پھر بھی بتا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ، یقین کر لو کہ میرا محبوب یہ نبی ہے، رسول ہے، اور میں نے اپنے محبوب کو ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا پہلے زمانے کے لوگ، تو میں نے بتایا نا پہلے زمانے سے مراد قوم نوح وغیرہ ہے،
اور آگے یہ فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لعلہم یتذکرون، یعنی بنی اسرائیل فرعون سے نجات پانے کی نعمت کو یاد کریں اور توریت کے احکام کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد میں جو آگے یہ فرمایا گیا کہ تم طور کی جانب مغرب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی، کتاب اللہ ملی، احکام ملے تو کہا محبوب آپ وہاں پر تھے نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے، رب نے فرمایا من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرون کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قرن کتنی مدت کا ہوتا ہے، ایک قرن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 100 سال، اور بعض روایتوں میں 120 سال بھی آیا ہے۔ تو ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک قرن ختم ہو جاتا ہے تو پھر حالات بدلتے ہیں، ہر 100 سال کے بعد میں حالات بدلتے ہیں، کیونکہ جب 100 سال کا پورا ایک چکر ہو جاتا ہے تو پوری ایک نسل دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب 100 سال کا کوئی ہوگا وہی پرانا باقی بچ جائے گا، اور وہ عموماً گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک قرن جب گزر جائے تو پوری جو ہے وہ ایک مخلوق کے اندر بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نے فرمایا کہ تم اس وقت کوئی طور کے پاس نہیں تھے، یعنی جس طرح آپ اس وقت پہاڑ طور کے مغربی جانب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ اس وقت بھی پہاڑ طور کی طرف نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو 70 افراد کے ساتھ پہاڑ پر بلایا تھا۔ یہ دوسرے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، مگر ہوا یہ کہ ہم نے قومیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہیں۔ تو رب نے بتا دیا کہ اس وقت آپ مدین میں بھی نہیں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، اور پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے کی پوری باتیں آپ نے بتا دی، پوری باتیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا ذکر میں نے سورہ بقرہ کے اندر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لے کر کے کوئی طور پر آ جائیں، اور جب وہ 70 لوگ کوئی طور پر آئے تھے اور انہوں نے شرارت کی تھی تو پھر ایک زلزلہ آیا تھا، جس زلزلے کے اندر وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں میرے اوپر اعتراض کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ اس وقت بھی محبوب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور میرے آقا نے یہ واقعہ بھی بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے واقعات بغیر موجود ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اس وقت ندا دی جب وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے کہ اے امت محمد، میں نے تمہاری دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ اصل میں ایک تفصیلی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، تو مخلوق پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا عرش معلیٰ پر کہ اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب کی امت، سن لو میرے غضب سے میری رحمت سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت میری غضب سے بڑی ہے، میں نے تمہیں بے مانگے دے دیا،
میں نے تمہیں بخش دیا، جو بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اسے میری توحید اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار اور یقین ہے تو میں اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے میری رسالت کے متعلق غائبانہ عہد لیا، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آواز آئی، اے موسیٰ۔ آواز کو سن کر کے آپ نے ادھر ادھر دیکھا، 2 بار اور تیسری بار آواز آئی، اور پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کا اور سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سر اٹھاؤ اور یاد رکھو کہ اگر آپ قیامت میں میرے عرش کے نیچے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے ساتھ اتنا احسان کرو کہ باپ یاد نہ آئے اسے، اور بیوہ عورت کے ساتھ اتنا احسان یار کرو نا کہ اسے شوہر کی یاد نہ آئے، اور اے موسیٰ دنیا والوں پر رحم کرو کہ آخرت میں تم پر بھی رحم کیا جائے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور یاد رکھو قیامت میں میرے یہاں جو بھی میرے محبوب کا منکر ہو کر کے آئے گا اسے میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیرا محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، اے موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے اس سے زیادہ عزت والی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ عرش پر اس کا نام اپنے نام کے ساتھ میں لکھا، جبکہ 2000 سال پہلے ہی میں نے آسمان زمین سورج چاند کو بھی پیدا بھی نہیں کیا تھا، تبھی وہ سب لکھ دیا تھا۔ اور پھر فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے جہنم کو لوگوں پر حرام کر دیا ہے جب تک میرے محبوب کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہ لائے اور آپ کی امت کے اندر داخل نہ ہو، یعنی آپ کے زمانے کے اندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ انہوں نے پھر اپنا وہ سب کچھ بیان کیا، اور پھر حضرت وہب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے حبیب کی فضیلت کو بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے ان کو دکھا دے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کی آواز سنا دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے آواز ہی سنا دے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، تو انہوں نے اپنے باپ کی پشتوں سے جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی آواز سنائی اور فرمایا، میں نے تمہاری دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ اس امت کو اللہ نے یہ برکتیں عطا فرمائی۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ یہ امت اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ نے انہیں بے شمار فضل و کمال سے مالا مال فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرح کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اب ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا کہ پہلے غیب کی خبر بتا دی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیج دیا ہے مکہ والوں، کیونکہ ورنہ اگر رسول اللہ نہیں بھیجتا تو قیامت کے دن یہ کافر کیا کہتے، اے اللہ کوئی رسول آیا ہی نہیں، کوئی رسول آتا تو ہم لوگ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی رسول بھیج کے بتا دیا کہ قیامت کے دن بہانے مت بنانا۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہودیوں نے قریش سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ ایسے معجزات لے کر کے آئیں جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب قریش سے یہ کہہ دیں کہ وہ یہود کے پاس جا کر کے کہیں، تم معجزات مانگ رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسے معجزات مانگ رہے ہو، جب وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بولتی بند کر دی کہ یہ مکہ کے کافروں کو سکا پڑا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات مانگو۔ ان سے کہو کہ تم کو تو معجزات دکھائے گئے تھے، پھر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو بولے، انہیں کیوں نہ دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، عصا اور ید بیضا اور بہت سارے معجزات، وہ آپ کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو رب نے کیا فرمایا، اولم یکفر بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے تمہارا منہ ہے بات کرنے کے لائق،
یہ معجزات جب موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تو ایمان تم نہیں لائے، اور وہی معجزات اب میرے محبوب سے مانگ رہے ہو۔ قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، بولے وہ جادو ہے ایک دوسرے کی حمایت کرتا، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ یعنی پھر ان کی شرارت اتنی بڑی کہ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، مکہ کے کافروں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات سے مراد کیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک بار میں مکمل دی گئی، آپ کو عصا دیا گیا، ید بیضہ دیا گیا، سمندر آپ کے لیے چیر دیا گیا، منہ و سلوہ آپ کی امت پہ اتارا گیا، تو کہا کہ ویسے معجزات ہم کو بھی دکھاؤ۔ تو ان کا جواب کیا دیا؟ کہا وہ معجزات دیکھ کر کے وہ لوگ جب ایمان نہیں لائے تو کیوں معجزات مانگ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد میں ایک بات اور بھی بتائی کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پہلے نبی کو جو معجزہ دیا گیا ویسا ہی معجزہ دوسرے نبی کو دیا جائے۔ بھئی ایمان لانا مقصد ہے کہ تم کو معجزات دیکھنا تمہارا مقصد ہے، کوئی بھی معجزہ دکھائیں تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہود اور مشرکین مکہ کو یہ سب سکھا رہے ہیں، ان سے کہو کہ وہ معجزات تم کو پیش کیے گئے لیکن ان معجزات کے اوپر تم لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور آخر میں فرمایا اے مشرکوں، اگر تم توریت اور قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کو جادو کہتے ہو اور ہدایت والی کتاب نہیں مانتے، تو پھر کوئی ایسی کتاب لے کر کے آؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ یہ سوال کتنا اہم آپ دیکھیں کہ وہ انکار کر رہے تھے نا کہ یہ جادو ہے ویسا ہے، تو کہا تم اس سے اچھی کتاب لا کر کے دکھا دو، اور قیامت تک وہ کتاب نہیں لا سکتے۔ رب نے کیا فرمایا؟ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، تم فرما دو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر کے آؤ، هو اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ اب ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ قرآن جیسی کتاب یا توریت جیسی کتاب لائے، لاجواب ہو گئے۔ آخر میں رب نے فیصلہ سنا دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمان قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے، ان کو کوئی معجزہ نہیں چاہیے، ان کو کوئی ہدایت مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد صرف خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ جو بندہ پہلے دن سے یہ ٹھان لے کہ مجھے خواہش کے پیچھے چلنا ہے، اسے چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، چاہے سورج کو پلٹا کر کے دکھا دو، وہ کبھی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے والے بندے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو چھوڑو، جب تک تم اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کے رکھو گے اس وقت تک کوئی دلیل تمہارے کام نہیں آئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں علماء اہل سنت جب بد مذہبوں کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں تو جب تک وہ اپنی ہٹ درمی کو نہیں ترک کریں گے، ان کو لاکھ دلیلیں دے دو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ہٹ درمی چھوڑ دیں، حق بات قبول کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس کے بعد ان کو دلیل دو، فوراً دلیل ان کے اوپر اثر کرے گی اور ہدایت کی طرف آنے کے لیے وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے۔ تو خواہش کی پیروی بندے کو کبھی بھی حق کی طرف نہیں آنے دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔